میرا تو مسئلہ ایک الگ ہے. میں کہتی ہوں کہ اگر ہم ریزسٹنس دوسری طریقے سے کریں تو بھی ہماری کچھ بات ہو تو ضروری ہے. اب ہم سیاسی عمل میں عورتوں کی شمولیت کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں تو تمام عورتیں آتی ہیں نا بلا تخصیص کہ وہ کرسچن ہیں، ہندو ہیں، مسلمان نہیں ہیں، جو بھی ہے. تو پھر جب ہم یہ بات کرتے ہیں اور ہم جا کے یہ بتاتے ہیں کہ آپ جنرل سیٹس پہ الیکشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، آپ پولیٹیکل پارٹی سے جڑیں. اب تو مجھے منہ سے یہ نکالتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ جب میں یہ کہتی تھی کہ پولیٹیکل پارٹی سے جڑیں جو بھی آپ کی پسند کی ہو، تو یہاں تو اب پہلے پوچھنا پڑے گا کہ ہم کس پارٹی میں جائیں. کیوں جو حشر دیکھ رہی ہوں، شاید میں ہی ہوں جو بول بھی رہی ہوں کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم مخالفت رکھیں، اختلاف کریں، لیکن یہ طریقہ کار یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ کہ جو فورس کنورژن کا بات ہے، کماری کیس میں تو ہم ڈائریکٹ انوالو تھے. آرجو راجا کیس ہم نے قریب سے آبزرو کیا. ہمارے یہاں ادارے بنے ہوئے، چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی، چائلڈ پروٹیکشن یونٹ. عدالتیں جب کہتی ہیں کہ اس بچی کو چائلڈ پروٹیکشن یونٹ لے جاؤ، انسٹیٹیوٹ لے جاؤ، تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ لاڑکانہ جیسے شہر میں بھی وہ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ نظر نہیں آتا. ہم کبھی اس پہ بھی بات کیا کریں نا سوسائٹی ہوتے ہوئے کہ اداروں کو تو مستحکم کرے. جو ادارے کے لیے پیسے دیے گئے ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں، وہ پیسے تو استعمال ہوتے ہیں نا. تو ہم اس چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا جب ہم لا کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں اور ہم ارلی چائلڈ میرج کے ایکٹ کی بات کرتے ہیں. اس کے رولز آف بزنس بھی بنے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اور اب اس میں ہر مذہب سے شامل بچیوں کی بات کی جا رہی ہے. تو کیوں نہیں لوئر سپورٹ کر رہے ہیں ان کیسز کو جو فورس کنورژن کے ہیں؟ وہ کیوں نہیں تھانے جو ہیں وہ ایف آئی آر میں صحیح ورنہ تو سزا ہو جائے. پھر اکثر دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہونے لگتا ہے. جب ہم کھڑے بھی ہو جائیں تو حقیقتوں کو ذرا قریب سے جاننے کی ضرورت ہے. اور سرکار کے تو اداروں میں کہیں پہ بھی کیمپین کے لیے، اویئرنیس ریزنگ کے لیے کوئی فنڈ نہیں ہوتا. جو میں بات کرتی ہوں ہمیشہ کہ اپروپریٹ فنڈنگ ہونا چاہیے، اپروپریٹ بجٹری ایلوکیشنز کی جائیں نا، جس کا کافی ہم میں سے جو سرکار میں کام کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ مختلف ہیڈ بنا دیے جاتے ہیں اور جو ایکٹ کہہ رہا ہوتا ہے جس کا تو یہ بھی مسائل ہیں. اور ارلی چائلڈ میرج کے حوالے سے میں پھر اور فورس کنورژن کے حوالے سے بات کروں گی کہ ہماری سیاسی جماعتیں جب وہ الائنسز بناتے ہیں تو وہ مذہبی تنظیموں کے ساتھ تو جڑ جاتے ہیں اور کہنے کو وہ لبرل پارٹیاں ہوتی ہیں. تو یہ بھی تو ایک اثر انداز ہوتے ہیں جب میاں مٹھو کی بات ہوتی ہے، چپ چپ وہ پارٹی کے. اب میں تو اس سے نکل گئی ہوں، بھائی نکال دو مجھ کو، لیکن میں سچ بولوں گی، میں جھوٹ نہیں بولوں گی. میں ہر اس ایشو کو ریز کروں گی اور جو مسئلے موجود ہیں جس کو ہم حل کر سکتے ہیں. اس میں کوئی بڑا پیسہ نہیں چاہیے، بس جڑ کے کام کرنا چاہیے. وہ ہمارے نعیم صادق صاحب اکثر بات کرتے ہیں، مجھے میسج کرتے ہیں، تو وہ جو بات کرتے ہیں نا وہ دل کو لگتی ہے. وہ بات صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بجٹری ابھی میرا بھی اسٹاف جو ہے وہ ڈیلی ویجز ہی طرح کا ہے، رینڈر سروس میں تنخواہ دینا ہوتی ہے. میں نے تو اپنے اسٹاف کو وہ جو 25,000 ہے، میں تو ابھی کہہ رہی ہوں کہ بھائی 35,000
ہوئی تھی اور میں دلواتی ہوں ان کو تنخواہ. وہ کہتے ہیں وہ آپ کریں گے. میں نے کہا ہاں میں کھڑی ہوں گی, میرے ساتھ 10 اور آ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. میں نے حکومت کا پیسہ حکومت کے لیے جو کام کر رہے ہیں ان کو صحیح طریقے سے دیا نا. میں کوئی اپنے گھر لے کے تھوڑی چلی گئی. وہ پیسہ میں نے ری اپروپریٹ کرا لیے بجٹ کو کہ کام صحیح ہو سکے. جو بجٹ اگر غلط ہے تو ری اپروپریشن کا ایک ہیڈ ہے, تو ہم اس پہ کام نہیں کر رہے. کیونکہ میں کل سے جب سے آئی 22 تاریخ سے میں مختلف میٹنگوں میں ہوں. کل بھی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی تو میرے گھر والوں نے کہا آپ اتنی تھکی ہیں پھر بھی جا رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم میرٹ پہ لوگوں کو رکھ ہی نہیں رہے, اور ہماری جس ادارے میں اگر ہیڈ کی ول ہے وہاں کوئی مسئلے نہیں ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے. اب آپ ایسی پولیس اسٹیشنوں کو لے لیں کہ وہ بیچارے جو ڈسٹرکٹ لیول پہ پولیس میں ہیں, دیہی علاقوں میں پولیس اسٹیشنوں میں کام کر رہے ہیں, تو ان کو تو پہلے وڈیرے کے سامنے حاضری دے کے اس کو خوش کرنا ہوتا ہے نا. جو پاور جس کے پاس ہے علاقے میں وہی تو وہ گیم کھیل رہا ہے. کوئی آدمی کی تو تنخواہ بھی نہیں ہے, وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ دیا جائے گا, یہ وڈیرا مجھے مارا دے گا, تو وہ مدد نہیں کرتا. پھر ہم نے ٹریننگ مینیول بھی صحیح نہیں بنائے ہیں. ہماری سول سوسائٹی وہ اب ان کے پاس بھی کیونکہ بجٹری فنڈس کا بہت مسئلہ ہے, تو وہ اب ریوائز ہی نہیں کر رہے ہیں ان ماڈیول کو جو گیپ فل کر سکیں. ایسی ٹریننگ دیں. صرف جینڈر وہ بات یوں ہوتے ہیں اور فزیکل یوں ہوتی ہے عورت اور مرد یوں ہوتا ہے, اور جو کام کے حوالے سے ہے جس ادارے کے لیے اس کا الگ ماڈیول ہونا چاہیے. سول سوسائٹی کام تو کر لینا چاہیے تاکہ ہمارے وہ بھی صحیح طریقے سے اپنی اپیل نہیں کر پاتے, اور جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی نابلد ہوتے ہیں. ہم انگریزی کے بڑے بڑے لفظ استعمال کرتے ہیں. ابھی میں آتے ہی مجھے برٹش ایمبیسی نے بلایا تھا, وہاں سب انگریزی بول رہے تھے. میں کہتی میں تو اردو بولوں گی. میں جن کے لیے کام کر رہی ہوں ان کو لوکل لینگویج میں سمجھاتی ہوں. جو مسائل ہے وہ زیادہ تاریاں خاص کیس ہو وہ ہمارے مہک کماری کا سمبولک اس مذہب کے حوالے سے ارلی چائلڈ میرج کی جو بھی اور فورس جبری شادی جو ہے ہم اس کو بالکل کنڈیم کرتے ہیں, اور ہم پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, کام کریں گے. اور میں اپنی صحافی ساتھی سے کہوں گی کہ کمیشن کو ضرور اپنے لوپ میں رکھیں. کچھ نہ کچھ کمیشن کی بات سنی جانے لگی ہے. کمیشن بات ریئل اور دلائل کے ساتھ, تو پلیز آپ اپنی چیزیں ہم سے شیئر کریں. ہم کوشش کریں گے آپ ہی لوگوں کے ساتھ مل کے کہ ان چیزوں کو بہتری لائی جائے, اور آپ کو سٹیزن آف پاکستان, سٹیزن آف سندھ سمجھیں, نہ کہ ہم اقلیت. اب اس چولہے سے نکل جائے تو شاید ہم جیت جائیں گے.